الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب وار اس پروگرام میں قرآن کے مضامین تفسیر صراط الجنان سے بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کے حق کو حق جاننے، اس پر عمل کرنے، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، پچھلے درس میں سورہ انعام کی آیت نمبر 124 تک ہم نے پڑھ اور سن لیا تھا۔ آج آیت نمبر 125 سے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک نے ازل سے ہی اپنی مخلوق کی دو قسمیں بنائی، شقی اور سعید، اور ہر ایک کے لیے نشانی بنائی کہ جس سے اس کی پہچان ہو سکے۔ سعادت کی نشانی اسلام کے لیے سینہ کھلنا، ایمان قبول کرنا، جبکہ شقاوت اور بدبختی کی نشانی یہ ہے کہ سینہ تنگ ہو، اسلام قبول نہ کر سکے۔ اور ہر گروہ کے لیے آخرت میں ایک گھر بنایا جس میں وہ لوگ رہیں گے۔ سعادت مند جنت اور اس کی نعمتوں میں رہیں گے، اور شقاوت والوں کو جہنم کی آگ میں رہنا اور اس کا عذاب سہنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ جنت کے لیے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور ایک مخلوق کو پیدا فرمایا اور فرمایا یہ جہنم کے لیے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس آیت میں اللہ پاک نے ہر قسم کی مخلوق کی نشانی بیان فرمائی ہے، لہٰذا جب اللہ پاک بندے کو شرح صدر کی توفیق دے اور اسے حلاوت ایمان سے بھر دے تو وہ جان لے کہ اللہ پاک نے اسے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جسے جنت کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے عبادت کے اسباب آسان کر دیے جاتے ہیں، اور جسے جہنم کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے گناہ کے اسباب آسان کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے دل میں شیطان کا حکم مسلط کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ طرح طرح کی باتوں سے بے وقوف لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ پاک رحمت والا ہے، لہٰذا تمہیں کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، تمام لوگ اللہ پاک سے نہیں ڈرتے، لہٰذا تم ان کی مخالفت نہ کرو، زندگی بہت طویل ہے لہٰذا انتظار کرو، کل توبہ کر لینا۔ جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یعدہم ویمنیہم، شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان انہیں صرف فریب کے وعدے دیتا ہے، یعنی وہ ان کو توبہ کا وعدہ دیتا اور مغفرت کی تمنا دلاتا ہے بعد میں کرنے کے حوالے سے کہ بعد میں توبہ کر لینا، اور ان ہیلوں سے اذن خداوندی سے گویا ان کو ہلاک کر دیتا ہے، اس کے دل کو دھوکے کی قبولیت کے لیے کشادہ اور قبول حق سے تنگ کر دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ پاک کی قضا اور تقدیر سے ہوتا ہے۔ ہدایت و گمراہی کا مالک اللہ پاک ہی ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے اور جو ارادہ فرمائے حکم دیتا ہے، اس کے حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا اور نہ کوئی اس کے فیصلے کو مؤخر کر سکتا ہے۔ اس نے جنت اور اہل جنت کو پیدا کیا اور ان کو عبادت پر لگایا، نیز جہنم اور اہل جہنم کو پیدا کیا اور ان کو گناہوں پر لگا دیا۔ شرح صدر اس آیت میں آیا، سینہ کھل جانا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا اصلی معنی، شرح کا اصلی معنی ہے وسیع کرنا، جبکہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک بندے کے دل میں روشنی پیدا فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ہر عمل اللہ پاک کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ اس کھولنے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا اس سے مراد وہ نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے، جس سے اس کا دل کھل جاتا ہے،
عرض کی گئی کیا اس کی کوئی نشانی بھی ہے جس سے اس کی پہچان ہو سکے؟ ارشاد فرمایا ہاں، اس کی 3 نشانیاں ہیں: آخرت کی طرف رغبت، دنیا سے نفرت، موت سے پہلے اس کی تیاری۔ پھر مزید آگے فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور اللہ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ فرمایا اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے کہ اس میں علم اور دلائل توحید و ایمان کی گنجائش نہ رہے۔ تو اس کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ جب اس کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اور اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس پر نہایت شاق ہوتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے، اور اس کو یہ بہت دشوار معلوم ہوتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر گویا کہ چڑھ رہا ہو۔ کتنی تکلیف سے کوئی اوپر کی طرف چڑھتا ہے، وہ گویا زبردستی اوپر چڑھ رہا ہو، اس طرح سے اس کی کیفیت کی مثال بیان کی گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ دینی کام کا بھاری معلوم ہونا اور دنیاوی کام کا آسان محسوس ہونا سینے کی تنگی کی علامت ہے، اور سینے کی تنگی یہ ہے کہ اسباب کفر جمع ہو جائیں اور اسلام کے اسباب نہ مہیا ہو سکیں۔ اللہ پاک اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ بعض پر ایمان بھاری ہوتا ہے، بعض پر نیک اعمال بھاری، اور بعض پر عشق اور وجدان بھاری ہے۔ یہاں خیال رہے کہ اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ بندہ کفر کرنے پر مجبور ہے، بلکہ وہ جو کفر و سرکشی کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اور آدمی کی بد کرداریوں سے دل میں یہ حال پیدا ہوتا ہے جیسے لوہا زنگ لگ کر بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو کر حق قبول کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ مزید اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے، بے شک ہم نے نصیحت ماننے والوں کے لیے تفصیل سے آیتیں بیان کر دیں۔ یعنی قرآن کریم یا حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، یہ وہ راستہ ہے جو بلا تکلف رب عز و جل تک پہنچا دیتا ہے۔ جیسے سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اس لیے اسے شریعت کہتے ہیں، یعنی وسیع اور سیدھا راستہ جس پر ہر شخص آسانی سے چل سکے۔ طریقت بھی رب کا راستہ ہے، مگر وہ ایسا تنگ اور پیچدار ہے جس پر صرف واقف اسرار شخص ہی چل سکتا ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ مزید آگے اللہ پاک فرماتا ہے لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے رب کے حضور سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا مددگار ہے۔ ناظرین اکرام، دار السلام اس آیت میں آیا۔ دار السلام کے 2 معنی ہیں۔ سلام اللہ پاک کا نام ہے، تو دار السلام کا معنی ہوا وہ گھر جس کی نسبت اللہ پاک کی طرف کی جاتی ہے، اور یہ نسبت عزت کے لیے ہے، عزت افزائی کے لیے، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی۔ تو اس سے مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جس کا مالک ہے، یا وہ گھر کے جس گھر میں صرف اللہ ہی کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اس سے مراد ہر مسلمان جانتا ہے کہ بیت اللہ میں یہ مراد نہیں ہوتی کہ اللہ اس میں رہتا ہے، اللہ اس سے پاک ہے، بلکہ بیت اللہ یعنی جو اللہ تعالی کا گھر ہے جس میں اللہ ہی کی باتیں ہوتی ہیں، جس کا مالک اللہ ہے۔ اور دار السلام کا بھی اسی طرح معنی ہوا کہ جو سلام یعنی اللہ پاک کا گھر ہے، یعنی جس گھر کا مالک وہ ہے خاص طور پر، اور اس میں اسی کے کام کرنے والے بندے سلامتی کے ساتھ داخل کیے جاتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ سلام دار کی صفت ہے، یعنی کہ سلامتی کا گھر ہے، اور جنت کو دار السلام اس لیے فرمایا گیا کہ جنت میں ہر قسم کے عیوب، تکلیفوں اور مشقتوں سے سلامتی ہے۔ جنت کو دار السلام کہنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ جنتیوں کو جنت میں دخول کے وقت، داخل ہونے کے وقت سلام کیا جائے گا، اللہ پاک کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے اور اہل اعراف کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا، اور جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، تو اس حوالے سے بھی جنت کو دار السلام کہا جاتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو وہ دن جب وہ ان سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا اے جنوں کے گروہ،
تم نے بہت سے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو ہمارے لیے تو نے مقرر فرمائی تھی۔ اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم ہمیشہ اس میں رہو گے مگر جسے خدا چاہے، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر قیامت کا ایک نقشہ بیان ہو رہا ہے اس آیت میں کہ قیامت کے دن اولاً سب کو اکٹھے اٹھایا جائے گا، اس لیے اسے حشر کہتے ہیں۔ بعد میں اچھے بروں کی چھانٹ ہو جائے گی، اس لیے اسے یوم الفصل بھی کہا جاتا ہے، کانٹ چھانٹ کا دن۔ سب کو اٹھانے سے مراد ہے کہ مومن و کافر کو اکٹھا اٹھایا جائے گا، یا انسان و جنات کو اکٹھا اٹھایا جائے گا، یا سعید و بدبخت کو اکٹھا اٹھایا جائے گا۔ اس آیت میں ان سرکش جنات سے خطاب ہے جنہوں نے بہت سے انسانوں کو بہکایا، جبکہ مومن جنات تو اللہ پاک کی رحمت میں ہوں گے۔ پھر آگے مزید اس آیت میں فرمایا کہ اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، جو جنات کے دوست ہوں گے، اور ان دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا۔ اس طرح کہ جنات نے انسانوں کو برے راستے دکھائے اور بدعملیوں کے لیے ان کے لیے سہولتیں پیدا کی اور آسانیاں پیدا کی، اور جنات نے انسانوں سے اس طرح فائدہ اٹھایا کہ انسانوں نے ان کی اطاعت کی، فرما برداری کی، ان کی بے جا عبادتیں وغیرہ کی، تو وہ حسرت سے کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور افسوس کہ آج ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اب وقت گزر گیا، ہائے، اور قیامت کا دن آ گیا، اب صرف ندامت ہی باقی رہ گئی۔ اللہ پاک فرشتوں کی زبانی ان سے فرمائے گا کہ آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم ہمیشہ اس میں رہو گے۔ پھر مزید اس آیت میں ایک لفظ ہے الا ماشاء اللہ، مگر جسے خدا چاہے۔ تو یہاں پر جو ایک استثناء ہو رہا ہے، اس کے دو معنی ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن قبر سے حشر تک کے زمانے اور میدان حشر میں حساب کتاب سے لے کر جہنم میں داخل ہونے کے وقفے میں وہ جہنم میں نہ رہیں گے۔ اور دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اوقات جن میں انہیں ایک عذاب سے دوسرے عذاب میں منتقل کیا جائے گا۔ جہنمی جب دوزخ کی آگ کی شدت سے فریاد کریں گے تو انہیں زمہریر یعنی سخت ٹھنڈے اور برفانی عذاب میں ڈال دیا جائے گا، اور جب وہ زمہریر کی ٹھنڈک سے گھبرا کر پھر فریاد کریں گے تو انہیں دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس طرح یہ انہیں مختلف عذابات سے گزارا جائے گا۔ مفسرین نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب کے علم میں ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، تو بہرحال پھر انہیں آگ سے معاف کر کے بعد میں نکال لیا جائے گا۔ تو یہاں استثناء ان لوگوں کا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر ان کے اعمال کے سبب مسلط کر دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ہم نے جنوں اور انسانوں کو رسوا کیا یہاں تک کہ انہوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، اسی طرح ہم ظالموں میں سے ایک کو دوسرے پر ان کے اعمال کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں، اور ظالم ہی کے ذریعے ہم پکڑ فرماتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ظلم کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ چنانچہ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں ظلم کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اپنے ظلم سے باز نہ آئے تو اللہ پاک ان پر دوسرا ظالم مسلط کر دے گا جو انہیں ذلیل و خوار اور تباہ و برباد کر دے گا۔ اس آیت میں ہر قسم کے ظالم داخل ہے۔ وہ شخص جو گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، جو حاکم یا افسر اپنی رعایا اور ماتحت لوگوں پر ظلم کرتا ہے، جو تاجر جعلی اشیاء اور ملاوٹ والی چیزیں فروخت کر کے خریداروں پر ظلم کرتا ہے، اسی طرح جو چور اور ڈاکو مسافروں اور شہریوں سے لوٹ مار کر کے ان پر ظلم کرتے ہیں، یہ سب ظالم کی صف میں شامل ہیں۔ ان پر اللہ پاک کوئی ان سے بڑا ظالم مسلط کر کے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ پاک جب کسی قوم کی بھلائی چاہتا ہے تو اچھوں کو ان پر مقرر کرتا ہے، اور کسی سے برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو بروں کو ان پر مقرر فرما دیتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ جو قوم ظالم ہوتی ہے اس پر ظالم حکمران مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ تو جو اس ظالم کے پنجائے ظلم سے رہائی چاہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ پہلے خود ظلم چھوڑ دیں، ساری جو برائیاں ہیں وہ چھوڑ دیں، اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم نہ کریں، لوگوں پہ ظلم نہ کریں، تو ان کے ظالم حکمرانوں سے انہیں خود بخود چھٹکارا مل جائے گا۔ ایسے حضرات جو چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، ہمارے آس پاس
امن و امان ہو، سکون ہو، حکمران رحم دل ہوں، انہیں خود چاہیے کہ پہلے اپنے ظلم سے توبہ کریں، اپنے ظلم سے سچی توبہ کر کے خود جو ظلم کر رہے ہیں، مظلوموں کو ہم پریشان کر رہے ہیں اپنی تجارت کے ذریعے، اپنے گفتگو کے ذریعے، رویے کے ذریعے، پہلے اپنے یہ ظلم ختم کریں، تو پھر اللہ پاک جو بڑا ظالم ہم پر مسلط ہوگا اس سے بھی چھٹکارا عطا کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ پاک سے ڈرو، خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ پاک اس ظالم سے انتقام لے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ اللہ پاک سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ پاک کسی حقدار کو اس کے حق سے نہیں روکتا، حق عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ظالم کی مدد کرے گا اللہ پاک اسی ظالم کو اس پر مسلط کر دے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تو ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے انتقام لیتا ہوا دیکھے تو پھر ٹھہر جا اور تعجب سے یہ تماشا دیکھ، یعنی کہ کیسا وہ پہلے ظلم کرتا تھا کسی پر، اب دوسرا بڑا ظالم اس پہ مسلط ہو گیا، تو یہ دیکھ تماشا کیسا میرے رب کا یہ بھی ایک عذاب کا انداز ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم حیات الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا اور وہ خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ ناظرین اکرام، اس آیت مبارکہ میں جنات اور انسان دونوں سے بات ہو رہی ہے کہ اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے اور تمہیں اس دن یعنی قیامت کی حاضری اور عذاب الہی سے ڈراتے تھے؟ کافر جن اور انسان اقرار کریں گے کہ رسول ان کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے زبانی پیام پہنچایا اور اس دن کے پیش آنے والے حالات کا خوف دلایا، لیکن کافروں نے ان کی تکذیب کی اور ان پر ایمان نہ لائے، انہیں دراصل دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ کفار کا یہ اقرار اس وقت ہوگا جب کہ ان کے اعضاء ان کے شرک و کفر کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ رسول صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں، جنات میں سے نہیں ہوتے۔ چونکہ یہاں جن و انسان دونوں سے بات ہو رہی ہے، اس لیے تغلیباً جنوں کو انسانوں کے ماتحت شمار کرتے ہوئے منکم کا لفظ فرمایا۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جنات میں کوئی نبی آئے، ہاں جنات کے لیے نبی آئے، مگر وہ انسان ہی تھے اور وہ جنات کو بھی نیکی کی دعوت اور اسلام کی طرف بلاتے تھے۔ مزید اس آیت پہ فرمایا، وہ خود اپنی جانوں کے خلاف، اپنی جانوں سے مراد اپنے آپ کے خلاف گواہی دیں گے، اپنا ہی ہاتھ، اپنا ہی پیر، اپنا ہی جسم گواہی دے رہا ہوگا، تو اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی؟ اس سے بڑا رازدار ہمارا کون ہے جو ہمارا وجود ہے؟ اس سے بڑا ہمارا رازدار کون ہے؟ وہی گواہی دے گا کہ ہاں یہ غلط کیا تھا، تو پھر بندہ کس طرح سے اس کو ٹال سکے گا؟ قیامت کا دن بہت طویل ہوگا اور اس میں مختلف حالات پیش آئیں گے۔ جب کفار مومنین کے انعام و اکرام اور عزت و منزلت کو دیکھیں گے تو اپنے کفر و شرک سے انکار کر دیں گے، اور اس خیال سے کہ شاید مکر جانے سے کچھ کام بن جائے یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، خدا کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔ اس وقت ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، یعنی انہیں سیل کر دیا جائے گا، وہ بول نہیں سکیں گے، اور ان کے اعضاء ان کے کفر و شرک کی گواہی دیں گے، پھر ان کا جو جھوٹ ہے، ان کی جو مکاری ہے وہ پکڑی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ زندگی رہی تو اگلے درس میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔